بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، گزشتہ دروس اور اسباق میں ہم نے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے نسب کی تفصیلات، ابتدائی تعلیم کی تفصیلات اور اسی طرح علم کے تئیں ان کی عظیم الشان قربانیاں اور ان کی جلاوطنیاں کا تذکرہ سنا ہے، اور اسی طرح آپ کی تصانیف کو بھی بیان کیا گیا تھا۔ اور آج انشاءاللہ العزیز حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی سوانح حیات اور سیرت سے فارغ ہونے کے بعد بخاری شریف کی خصوصیات، وجہ تالیف اور تراجم کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ آپ اس سبق کو نہایت ہی توجہ سے سماعت فرمائیں اور غور سے سنیں، اسے یاد رکھیں۔ بخاری شریف کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بخاری شریف یہ کتاب کا اصل نام نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب کی عرفیت ہے۔ بخاری شریف کا اصل نام اور مکمل نام کتابوں میں یہ منقول ہے: الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ مکمل نام ہے، اس میں پہلا لفظ ہے جامع۔ معلوم ہونا چاہیے احادیث کی اصطلاح میں یا محدثین کی اصطلاح میں جامع سے مراد حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے جن میں یہ 8 امور ہوں، جنہیں امور ثمانیہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 سیر، نمبر 2 آداب، نمبر 3 تفسیر، نمبر 4 عقائد، نمبر 5 فتن، نمبر 6 احکام، نمبر 7 اشراط، نمبر 8 مناقب۔ یہ 8 فنون جس کتاب میں، جس حدیث کی کتاب میں یہ 8 امور ثمانیہ مندرج ہوں، جمع کیے گئے ہوں، حدیث کی اس کتاب کو جامع کہا جاتا ہے۔ تو یہ بخاری شریف جامع بھی ہے۔ بخاری شریف میں یہ امور ثمانیہ کا تذکرہ ہے، جیسا کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ الصحیح، صحیح سے مراد وہ کتاب ہوتی ہے جس میں صحیح احادیث کے جمع کرنے کا التزام کیا گیا ہو، اور صحیح سے مراد صحت کا التزام محدثین نے اور شارحین نے لیا ہے۔ المسند، مسند ویسے محدثین کی اصطلاح میں حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس کتاب میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ترتیب پر احادیث کو نقل کیا گیا ہو۔ لیکن بخاری شریف کے سلسلے میں مسند سے مراد یہ سند متصل اور مرفوع احادیث ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف کے اندر سند متصل اور مرفوع احادیث کے جمع کرنے کا التزام کیا ہے۔ من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال مراد ہیں، اور سنن سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و تقریرات مراد ہیں، اور وہ ایام ہی سے مراد، ایام سے مراد خاص طور پر غزوات اور وہ تمام واقعات زندگی مراد ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں پیش آئے۔ تو یہ ایام بہت وسیع و عریض لفظ ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس لیے بعض حضرات کو اشکال ہوتا ہے بخاری شریف کے سلسلے میں کہ بعض ایسے واقعات و احادیث منقول ہیں جو امام بخاری علیہ الرحمہ کی کتاب سے متعلق نہیں ہے، تو وہ دراصل وہ ایام میں جو ہے شامل ہو جاتے ہیں، ایام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو ایام سے مراد غزوات اور واقعات زندگی مراد ہے۔ یہاں پر دوسری بات ذکر کرنے کی یہ ہے بخاری شریف سے متعلق کہ بخاری شریف تصنیف یا تالیف کرنے کی وجہ کیا پیش آئی تھی۔ اس سلسلے میں شارحین بخاری شریف 2 واقعات یا 2 باتیں عام طور پر بیان فرماتے ہیں۔ پہلی بات اور واقعہ یہ بیان فرماتے ہیں
حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا خود بیان ہے کہ ہم اپنے استاد غالباً ان کا نام میں نام بھول رہا ہوں، سفیان بن راہوے یا اس طرح کا کچھ نام ہے، ان کے درس میں ہم شریک تھے۔ ہمارے رفقائے درس میں کسی نے یہ کہا کہ ایک ایسی کتاب تم لوگوں کو جمع کرنا چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع احادیث کو جمع کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کیا جائے۔ تو میرے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میں ایسی کتاب لکھوں، اور میں نے بخاری شریف لکھنے کا آغاز کر دیا۔ دوسرا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں، کہ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے اور اس پنکھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس سے میں مکھیاں بھگا رہا ہوں۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد معبرین کے سامنے، خواب کی تعبیر بیان کرنے والوں کے سامنے میں نے اپنا یہ خواب بیان کیا، تو ان حضرات نے یہ خواب کی یہ تعبیر بیان فرمائی کہ آپ ایسا کام کریں گے کہ احادیث کے سلسلے میں جو موضوع احادیث ہوں گی، وہ موضوع احادیث آپ ساری کی ساری نکال کر پھینک دیں گے اور صحیح احادیث کو آپ جمع فرمائیں گے۔ تو وہ مکھیاں خواب میں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطراف منڈلا رہی تھیں، دراصل وہ موضوع احادیث تھیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ سے کام لیا اور آپ نے موضوع احادیث کو بالکل الگ تھلگ کر دیا اپنی مہارت تامہ سے اور اپنی صلاحیت و قابلیت سے۔ یہ دو واقعات ہیں جو بخاری شریف کی تالیف کی وجہ بنے۔ ان دونوں واقعات کی بنیاد پر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف لکھنے کا عزم مصمم اور پکا ارادہ کیا۔ چنانچہ آپ نے یہ کام شروع کیا ہے 2017 ہجری میں، اور اس کا اختتام ہوا ہے 2017 ہجری، یہ میری زبان سے غلط نکل گیا، 2017 عیسوی نہیں، 217 ہجری، 217 ہجری میں یہ کام آپ نے شروع فرمایا ہے، اور ختم کب ہوا ہے؟ 233 ہجری میں۔ تو اگر بیچ میں ہم حساب کر لیں گے تو 23 سال کا عرصہ معلوم ہوتا ہے، نہیں 16 سال کا عرصہ معلوم ہوتا ہے۔ تو 217 ہجری میں آپ نے کتاب لکھنے کا آغاز کیا اور 233 ہجری میں کتاب مکمل ہوئی، 16 سال کا مکمل عرصہ ہوا۔ اور اس وقت امام صاحب کی عمر، یعنی امام بخاری علیہ الرحمہ کی عمر 23 سال کی تھی۔ دیکھیے وہ کیسے نوجوان تھے، اتنی کم سنی میں اور کم عمری میں کتنا علم کا کتنا عظیم کارنامہ انجام دیا۔ آج کے نوجوان بچوں کے لیے اور آج کے نوجوانوں کے لیے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا یہ عظیم کارنامہ ایک بہترین آئیڈیل ہے اور ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بجائے آج کے نوجوان حصول علم میں لگنے کے بجائے فضولیات اور بیکار چیزوں میں پڑے ہوئے۔ لاک ڈاؤن کے اس فرصت کے وقت میں بجائے اپنے علم میں اضافہ کرنے کے کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ پر مصروف ہیں، فونوں میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی زندگی بتاتی ہے کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے صرف 23 سال کی عمر میں بخاری شریف کو لکھا اور جمع کیا، اور آپ کی عظیم کتاب پوری دنیا بھر میں مقبول ہوئی اور آج تک مقبول ہے اور انشاءاللہ قیامت تک مقبول رہے گی۔ کہتے ہیں مورخین بیان فرماتے ہیں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ بخاری شریف لکھنے کے بعد تقریباً 23 سال بحیات اور زندہ رہے۔ اس لیے ان 23 سال کے عرصوں میں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ بخاری شریف پر بار بار نظر کرتے رہے، نظر ثانی کرتے رہے، پھر اس میں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کچھ تبدیلیاں لاتے رہے اپنے تجربات کی بنیاد پر۔ اس لیے نسخوں میں ہلکا سا بسا اوقات فرق بھی دیکھنے میں آتا ہے، وہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ عزیز طالبات، بخاری شریف کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف لکھنے کے سلسلے میں
کئی باتوں کا اہتمام فرمایا ہے اور نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنی بخاری شریف تصنیف فرمائی ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا جا چکا ہے کہ جہاں تک بخاری شریف کی احادیث کو جمع کرنے کا مسئلہ ہے، اس کے لیے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے حرم میں مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے غسل کا اہتمام فرماتے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا فرماتے اور اس کے بعد حدیث کے سلسلے میں استخارہ فرماتے۔ استخارے میں اس حدیث پر اطمینان ہوتا، تب جو ہے اس حدیث کو اپنی کتاب میں، اپنی بیاض میں، اپنے مسودے میں شامل فرماتے۔ اور تراجم کے سلسلے میں یہ بات مشہور اور معروف ہے کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں جو تراجم و ابواب قائم فرمائے ہیں، وہ مدینہ منورہ میں منبر رسول اور روضہ رسول کے درمیان جو جگہ ہے، مبارک جگہ، وہاں پر بیٹھ کر حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنے تراجم قائم فرمائے۔ یہ بہت بڑا اہتمام ہے، اس میں بھی ہم لوگوں کے لیے بڑا سبق ہے اور بڑا نمونہ ہے۔ آج ہم علمی باتیں تو بہت کرتے ہیں اور علم کے سلسلے میں اپنی بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، لیکن آج یہ اہتمام ہمارے درمیان نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اہتمام کے ساتھ اگر علم کا کام انجام دیا جائے تو انشاءاللہ بہت ہی برکت ہوگی اور بہت ہی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس طرح حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کو لکھا ہے اور تالیف فرمایا ہے۔ بخاری شریف کی خصوصیات کے سلسلے میں یہ بات بھی بخاری شریف کے پڑھنے والے کو یا طلبہ اور طالبات کو معلوم ہونا چاہیے کہ بخاری شریف میں احادیث کی تعداد کیا ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ بخاری شریف میں دراصل احادیث کا تکرار بہت ہے، لیکن اس تکرار سے صرف حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا مقصد تکرار نہیں ہوتا ہے۔ جب بھی وہ حدیث کا تکرار کرتے ہیں، اس سے ایک نیا مسئلہ مستنبط کرتے ہیں، اس سے ایک نیا مسئلہ نکالتے ہیں، اس لیے وہ حدیث کا تکرار کرتے ہیں۔ خامخواہ حدیث کا تکرار نہیں فرماتے ہیں۔ تو بہرحال شارحین فرماتے ہیں کہ مکررات کو شمار کر کے صحیح بخاری کی احادیث کی تعداد 7275 ہے۔ مکررات کو شمار کر کے صحیح بخاری شریف کی احادیث کی تعداد 7275 ہے، اور اگر آپ مکررات کو حذف کر دیں گے تو اس کے بعد صرف 4000 احادیث بخاری شریف میں باقی رہ جائیں گی۔ بخاری شریف کے سلسلے میں ایک اور بات عرض کرنے کی یہ ہے، بیان کرنے کی یہ ہے کہ ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ موضوع کہتے ہیں وہ چیز جس سے بحث کیا جائے۔ تو سوال یہ ہے، جیسے علم طب کا موضوع مریض کا جسم ہے، ہر چیز کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ آپ نے صرف میں موضوع پڑھا، اور اسی طرح نحو میں بھی موضوع ہے، کلمہ اور کلام ہے۔ تو اسی طرح بخاری شریف کا موضوع کیا ہے؟ شارحین فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کا ویسے اصل موضوع تو احادیث صحیحہ کی تخریج ہے، صحیح احادیث کو نکالنا، صحیح احادیث کو جمع کرنا ہے۔ لیکن بخاری شریف کے مطالعے سے، بخاری شریف کو پڑھنے سے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحیح احادیث کی تخریج کے ساتھ ساتھ فقہ، سیرت، تفسیر اور استنباط مسائل بھی جو ہے بخاری شریف کا موضوع ہے۔ چنانچہ آپ اس کے اندر پڑھیں گے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ فقہ کے مسائل کو بھی بیان فرمائے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان فرمائے ہیں، اور آیات کی تفسیر آپ نے فرمائی ہے، مسائل کا استنباط بھی فرمایا ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الرحمہ ضمناً موقوف، معلق احادیث، اسی طرح صحابہ و تابعین کے فتاوی اور آراء تک نقل کرتے ہیں۔ تو اس لیے بخاری شریف کا موضوع
جو موضوع جو ہے احادیث صحیحہ کے تخریج کے ساتھ ساتھ فقہ، سیرت، تفسیر، استنباط مسائل بھی ہے۔ یہ استنباط مسائل کے سلسلے میں ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ سے پہلے کسی نے اس طرح کا استنباط احادیث سے نہیں فرمایا ہے۔ یہ طریقہ سب سے پہلے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنایا اور اس کی بنیاد حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے قائم فرمائی ہے۔ عزیز طالبات، بخاری شریف کے سلسلے میں ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ بخاری شریف کی شروط کیا ہیں، یعنی بخاری شریف کے شرائط کیا ہیں، جسے ہم یہ عنوان دے سکتے ہیں شروط صحیح بخاری شریف۔ شروط صحیح بخاری شریف یعنی صحیح بخاری شریف کے شرائط۔ یہ بات ابھی نہیں کھلے گی جب تک کہ اس بات کو کھولا نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب شروط کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے بات سمجھ لیجئے، جتنے مصنفین ہوتے ہیں، خاص طور پر احادیث کے مصنف، جب وہ اپنی کتاب کی تصنیف فرماتے ہیں یا کتاب لکھتے ہیں تو ان کے اپنے کتاب لکھنے کے یا احادیث کو جمع کرنے کے چند شرائط ہوتے ہیں، چند امور ان کے پیش نظر ہوتے ہیں، اسی کے مطابق وہ اپنی کتاب کو لکھتے ہیں اور کتاب کو جمع فرماتے ہیں۔ سیاہ ستہ کے مصنفین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں ایسی شرائط کا لحاظ رکھا ہے، لیکن یہ حضرات سے یہ شرائط منقول نہیں ہوتے، یعنی کہیں وہ کتاب لکھنے سے پہلے ایک پیج میں لکھ دیے ہوں کہ بھئی ہماری کتاب لکھنے کے یہ شرائط ہیں یا یہ ہمارا دستور ہے، ایسا نہیں، بلکہ ان کی کتابوں کو بعد کے علماء پڑھتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں، تو پڑھنے سے، تحقیق کرنے سے، تجربے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ مصنف کی کتاب لکھنے کی یہ شرائط ہے، یا یہ مصنف نے اپنی کتاب کو لکھتے وقت ان شرائط کو ملحوظ رکھا ہے۔ چنانچہ علماء اکرام نے، محدثین نے، اہل علم حضرات نے سیاہ ستہ کو پڑھا، ان کے شرائط تصنیف کو نکالا، تو سب سے زیادہ سخت ترین شرائط حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے نکلے ہیں، جو انہوں نے اپنی بخاری شریف کی تصنیف کے وقت ان شرائط کو ملحوظ رکھا ہے۔ وہ شرائط کیا تھے؟ وہ ایسی احادیث کو لیتے تھے جن احادیث کی سند میں ایسی ایسی شرطیں ہوں، ایسی ایسی چیزیں ہوں۔ نمبر یہ کہ وہ حدیث کی سند متصل ہو، اور نمبر دوسری شرط یہ تھی کہ راوی مسلمان ہو، تیسری شرط یہ تھی کہ صادق ہو، چوتھی شرط یہ تھی کہ غیر مدلس ہو، پانچویں شرط یہ تھی کہ وہ راوی غیر مختلط ہو، چھٹی شرط یہ تھی کہ وہ راوی عدالت کی صفات سے متصف ہو، ساتویں شرط یہ تھی کہ وہ راوی ضابط ہو، آٹھویں شرط یہ تھی کہ وہ سلیم الذہن قلیل الوہم ہو، نویں شرط یہ تھی کہ اس کا عقیدہ درست ہو، دسویں شرط یہ تھی کہ راوی کی مروی عنہ سے کم از کم زندگی میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہو۔ لقاء راوی اور مروی کے درمیان حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے پاس لازم شرط تھی، ضروری تھی، یہ نہیں کہ جو ہے دونوں جو ہے ہم اثر ہیں دونوں راوی، لیکن ملاقات ایک مرتبہ بھی نہیں ہوئی، صرف روایت یوں ہی نقل کر دی گئی۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ ایسی سند کو قبول نہیں فرماتے تھے، اور یہ بھی ان کے پاس شرائط میں داخل تھا کہ روات ایسے ہوں جو اہل حفظ و اتقان میں سو، اور اسی کے ساتھ ایک شرط یہ بھی تھی کہ راوی اپنے اساتذہ کی طویل صحبت پائی۔ یہ کڑی شرطیں تھیں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے نزدیک احادیث کو قبول کرنے کی۔ ان شرائط کو ملحوظ رکھ کر ہی امام بخاری علیہ الرحمہ احادیث کو قبول فرماتے تھے۔ پھر بعد میں کتنے اہتمام سے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع فرمایا ہے، اس کا تذکرہ میں اور آپ ابھی سنے ہیں۔ عزیز طالبات، یہ وہ چند باتیں تھیں جو بخاری شریف کی خصوصیات کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے درس میں ایک اور خاص بات آپ کے سامنے بیان کرنا ہے
اسے بھی آپ جو ہے غور سے سماعت فرمائیں، وہ ہے بخاری شریف کے تراجم کے سلسلے میں۔ تراجم یہ ترجمہ کی جمع ہے۔ ویسے ہم اردو میں ترجمہ جیسا کہ آیت کا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ، یہ وہ ترجمہ نہیں ہے۔ یہ ترجمہ ہے جس کے معنی باب کے آتے ہیں، جس کے معنی عنوان کے آتے ہیں۔ جب ہم کوئی مضمون لکھتے ہیں تو اوپر اس کا ایک عنوان ہوتا ہے، اس کا ایک نام ہوتا ہے، اسی کو احادیث کی اصطلاح میں یا کتابوں کی اصطلاح میں ترجمہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اگر کہا جائے کہ فلاں کا ترجمۃ الباب کیا ہے، یعنی اس باب کا عنوان کیا ہے، ایسے ہی حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی تراجم ہے، یعنی ابواب ہیں، عناوین ہیں۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو تراجم اور ابواب قائم فرمائے ہیں، وہ تراجم، وہ ابواب بخاری شریف کے پڑھنے پڑھانے میں، درس و تدریس میں بہت ہی اہم ہوتے ہیں، اور اسی کو حل کرنا ایک مدرس کا اور ایک طالب علم کا کمال سمجھا جاتا ہے۔ اور عام طور پر ممتحن حضرات امتحان میں ترجمۃ الباب کا ثبوت مانگتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ ترجمۃ الباب عنوان ایک ہوتا ہے، اس کے نیچے حدیثیں لائی جاتی ہیں، پھر وہ حدیثوں کا تطابق ترجمۃ الباب کے حساب سے ہونا چاہیے، یعنی وہ حدیث جو ترجمۃ الباب کے نیچے ہے وہ حدیث ترجمے پہ فٹ آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صاحب جو ہے ترجمہ ایک ہے، عنوان ایک ہے اور حدیث دوسری لائی گئی، تو ظاہر بات ہے جب دونوں میں مطابقت نہ ہو، دونوں میں آپس میں میل نہ ہو، تو پھر باب بیکار ہو جائے گا، یا نعوذ باللہ وہ حدیث جو ہے بیکار ہو جائے گی۔ لیکن حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ، جیسے میں ایک مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں، حضرت امام ترمذی علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے اپنا باب قائم فرمایا ابواب الطہارت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابواب طہارت ہے، اور اس ابواب الطہارت کے ذیل میں وہ حدیثیں لائی جائیں گی، وہ مرفوع حدیثیں لائی جائیں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اس کے بعد حضرت امام ترمذی علیہ الرحمہ نے ایک حدیث نقل فرمائی، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، ان کے کوئی نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی۔ عزیز طالبات، اب آپ دیکھیے ابواب الطہارت عنوان ہے اور حدیث ایسی لائی گئی ہے کہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی ہے اللہ کے پاس۔ تو طہارت عنوان ہے، باب ہے، اور حدیث ایسی لائی گئی ہے، تو اس حدیث سے ابواب الطہارت جو باب ہے ثابت ہو جائے گا، دونوں میں جو ہے مناسبت ہے بالکل۔ لیکن آپ اگر یہی بات دیکھیں گے بخاری شریف میں، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے پہلا عنوان قائم فرمایا ہے اپنی بخاری میں، باب کیف کان بدء الوحی، کہ یہ باب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اس کے ذیل میں آپ حدیث لا رہے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات والی حدیث کا تعلق باب کیف کان بدء الوحی سے کیا ہے، اور اس سے جو ہے بدء وحی کیسے ثابت، وحی کی ابتدا کیسے ثابت ہوتی ہے؟ تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس میں وحی کی ابتدا یا وحی کا تذکرہ نہیں ہے، تو عنوان کیسے ثابت ہوگا؟ عنوان کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ تو یہی بات بخاری شریف کے اندر بڑی اہم ہوا کرتی ہے۔ ایک طالب علم جو پڑھ رہا ہے کتاب کو اور بخاری شریف کو پڑھ رہا ہے، وہ عبارت صحیح پڑھے، اس کا ترجمہ صحیح کرے، حدیث کی پوری تشریح یاد رکھے، اس کو سمجھے، اس کا فہم اور ادراک حاصل کرے، اس کے اوپر عمل کرے اور اس سے مسائل کا استنباط کرے۔ لیکن وہ اس بات کو ہرگز نہ بھولے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ جس حدیث کو نقل کیے گئے ہیں، اس حدیث سے ترجمۃ الباب ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اس کو بھی جو ہے اپنے سبق کے اندر ہم کو پکڑ کر چلنا پڑتا ہے اور سمجھنا پڑتا ہے۔ اور حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ تراجم قائم فرماتے ہیں اور حدیث ظاہر میں دوسرے لاتے ہیں، اور جب تک گہرائی سے دیکھا نہ جائے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی لیے بہت ہی مشہور مقولہ ہے، فقہ البخاری فی تراجمہ، فقہ البخاری فی تراجمہ، کہ امام بخاری کی فقہ ان کے تراجم میں ہے،
اس حدیث نہیں ہے، یہ ایک مقولہ ہے، نعوذ باللہ، حدیث نہیں، ایک مقولہ، ایک کہاوت ہے. تو فقہ البخاری فی تراجمہ، امام بخاری کی فقہ ان کے تراجم میں ہے. اس جملے کے دو مطلب بیان کیے جاتے ہیں. ایک مطلب تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام بخاری کی دقت نظر اور ان کی علمی شان اور ان کا شان تفقہ کا اندازہ ان کے تراجم سے لگایا جا سکتا ہے. اور اس جملے کا دوسرا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنا فقہی نقطہ نظر کسی بھی مسئلے کے سلسلے میں وہ اپنے تراجم میں پیش کر دیا ہے. یعنی کسی بھی مسئلے میں امام بخاری علیہ الرحمہ کا فقہی نقطہ نظر معلوم کرنا ہو تو ان کے تراجم کو پڑھ لو، تو امام بخاری علیہ الرحمہ کا فقہی نقطہ نظر اس مسئلے سے متعلق جو ہے معلوم ہو جائے گا. بہرحال عزیز طالبات، یہ آج کا سبق تھا. یہیں پر بخاری شریف کی خصوصیات باقی نہیں رہتی ہے، بلکہ اور بھی باتیں ہیں جو آئندہ سبق میں بیان کی جائیں گی. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت عطا فرمائے. ہمیں ہماری نسلوں میں دین کو زندہ فرمائے، ہمارے سینوں میں اپنے حبیب کی، اپنے پاک کلام کی محبت و عظمت پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.